کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین اور ناظرین، بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر اور شرف عطا فرمایا۔ محترم حضرات، آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے سورہ اخلاص کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم تمام کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ آئیے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ سورۃ الاخلاص، یہ سورت جو ہے عقیدے کی بنیاد ہے، یہ سورت اساس ہے، توحید کا مرکز ہے۔ اللہ رب العزت کا انٹروڈکشن، اللہ تعالیٰ کا تعارف اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اتنا تو ہم ضرور جان سکتے ہیں۔ محترم حضرات، اس صورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ اخلاص کے معنی خالص ہونا، کسی چیز کی اس میں ملاوٹ نہیں ہونا، پیور ہونا۔ اخلاص اس صورت میں اللہ رب العزت کون ہے اور کون نہیں ہے، خالص حقیقی معبود کون ہے، اللہ حقیقت میں کون ہے، اس کا علم اس صورت میں بتایا گیا، اس لیے اس صورت کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہ صورت جو نازل ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند کفار مکہ آ کر سوال کیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ خدا کا نسب نامہ کیا ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ خدا کا نسب نامہ کیا ہے، یعنی خدا کا باپ کون ہے، خدا کا بیٹا کون ہے، خدا کا دادا کون ہے، خدا کا نانا کون ہے، خدا کا نسب کیا ہے، یہ ہمیں بتائیے، اس کا تعارف کرائیے، کیا اس کا کوئی خاندان ہے یا کوئی وجوہات ہیں، یہ آپ بتائیں کہ آپ کا خدا سونے کا بنا ہوا ہے یا آپ کا خدا تانبے یا پیتل کا بنا ہوا ہے یا آپ کا خدا لوہے سے بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس کا جواب آپ دیجئے۔
تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس مبارک سورت کو نازل فرمایا۔ کفار مکہ نے جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوالات کیے تو اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ محترم حضرات، یہ صورت مبارکہ بڑی ہی مبارک، عظمت والی، شان والی صورت ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ ہمارے پورے ایمان کا بیس، ہمارے پورے ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ اللہ کے تعلق سے جو عقیدہ ہمیں رکھنا ہے، اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے جو ہمیں بلیو کرنا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا اجمالی طور پر۔ یہ صورت عظمت اور برکت والی ہے۔ سب سے پہلے آئیے اس صورت کی فضیلت کیا ہے یہ سنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اسست السماوات السبع والارضون السبع علی قل هو اللہ احد۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی بنیاد، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا بیس اسی صورت پر رکھا گیا ہے۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ قل هو اللہ احد ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کے درمیان میں آپ نے اعلان فرمایا اے صحابہ جمع ہو جاؤ، میں تمہارے درمیان تہائی قرآن پڑھوں گا، تہائی قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ اکرام جمع ہو گئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر سنایا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ثلث القرآن ہے، یعنی یہ قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ گویا فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لے اسے پورے قرآن کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ سورت جو 3 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بے شک سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام کے درمیان تشریف لائے اور فرمائے ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم لوگ اس بات سے تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے، ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اینا یستطیع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم میں اس کی استطاعت کون رکھتا ہے؟ ہر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ تلاوت کرے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ لَيْلَتَهُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، بس جس شخص نے رات میں 3 مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا سورہ پڑھا گویا اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہائی قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث سماعت فرما لیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رزق میں بڑی تنگی ہے، یا رسول اللہ میرے رزق میں بے برکتی ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی شکایت صحابی نے کی اور عرض کیا یا رسول اللہ جو بھی میں کام کرتا ہوں اس کام میں نقصان اور خسارہ ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، لاس ہی لاس ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم اپنے دکان میں داخل ہو یا اپنے مکان میں داخل ہو
تو داخل ہوتے وقت کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک دفعہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، یعنی قل هو اللہ احد پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور کے اس بتائے ہوئے عمل پر میں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں اتنی برکت عطا فرمائی، یقیناً میری ساری تنگیاں دور ہو گئی، میرے رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ ایسی شان والی صورت ہے۔ تو محترم حضرات، یقیناً یہ صورت بڑی بابرکت والی عظمت والی صورت ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید و فرقان حمید میں بہت سے مضامین اللہ نے بیان فرمائے، بہت سے ٹاپکس ہیں۔ ان میں سے جو بیسک جو ٹاپکس ہیں وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید، دوسرا ٹاپک عقیدہ نبوت، تیسرا ٹاپک ہے عقیدہ معاد، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی قیامت قائم ہوگی، مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اچھوں کو جنت ملے گی، بروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اسے معاد کہا جاتا ہے۔ یہ 3 عقیدے اسی پر ایمان کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ نبوت و رسالت یعنی اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء اور مرسلین کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، ان انبیاء و مرسلین پر سچے دل سے ایمان رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا۔ تیسرا عقیدہ عقیدہ معاد یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ ایمان کے ابتدائی 3 بنیادی عقیدے ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو عقیدہ توحید جو سب سے پہلا عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے تعلق سے اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے اور اللہ ایک ہے۔ حضرات، کفار کے بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فرقہ ہے دہریہ جسے کہا جاتا ہے، جسے انگریزی زبان میں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، جو وہ کہتے ہیں نو گاڈ نو ریلیجین، یعنی وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خدا ہی کا انکار کرتے ہیں، خدا کے وجود ہی کے وہ منکر ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو خدا کے منکر ہیں، جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا تو دور کی بات، وہ خدا ہی کے منکر ہیں۔ ایسے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں نو گاڈ نو ریلیجین۔ محترم حضرات، دنیا میں ایسے کئی باطل فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ہے دہریہ، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، دنیا ایک حادثہ ہے، دنیا خود بخود بن گئی، وہ خود بخود پیدا ہو گئی اور ایک دن وہ خود بخود فنا ہو جائے گی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اس کا کوئی مٹانے والا نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو محترم حضرات، یہ دہریہ کا عقیدہ ہے، لیکن ایسے باطل فرقے والے دنیا میں بہت سے آئے اور علماء نے، ائمہ نے، بڑے بڑے بزرگان دین نے ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جیسا کہ آپ سن لیں، ایک عقلی دلیل، ایک ہوتی ہے عقلی دلیل کہ عقل سے پروف کیا جائے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اور قرآن میں تو اس کی علمی دلائل تو بہت سارے ہیں اللہ کے وجود، اللہ کے ہونے پر اور اللہ کے ایک ہونے پر۔ عقلی دلیل یہ کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا دور تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک بہت بڑے دہریے سے آپ کا چیلنج ہوا، اس نے آپ کی بستی میں آ کر لوگوں سے یہ چیلنج کیا کہ تم ایسے خدا کو کیوں مانتے ہو جو خدا ہے ہی نہیں، خدا کا وجود ہی نہیں ہے، خدا کہاں ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، اور کون ہے جو مجھ سے مناظرہ کرے، جو ڈیبیٹ کرے خدا کے وجود پر، کہ میں کہتا ہوں کہ خدا موجود نہیں ہے، اس بات پر کون ہے جو مجھ سے مناظرہ کرے۔ محترم حضرات، اس نے کہا کہ اگر تمہارا خدا ہے تو خدا کہاں ہے، دکھاؤ، خدا دکھتا کیسا ہے، خدا ہوتا کیسا ہے، اگر وہ نظر ہی نہیں آتا تو تم اس کو کیسے مان لیتے ہو۔ محترم حضرات، یہاں ایک بات یاد رکھ لیں کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو، یہ بیسک بات ہے، بنیادی بات ہے، یاد رکھیں، یہ بات ہمارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہے۔
کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہ ہو، وہ چیز حاضر ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہر انسان جو باحیات ہے، زندہ ہے، بتائیں ہماری روح ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری روح ہے، سول ہے، کیا نظر آتی ہے؟ نظر نہیں آتی، لیکن روح کا وجود تو ہے، روح موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ تو معلوم یہ ہوا جو چیز نظر نہیں آتی وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا وجود نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود ہو، جیسا کہ ہماری روح ہے۔ تو محترم حضرات، اسی طرح جنت و دوزخ پر ہمارا ایمان ہے۔ اس دنیا میں ہم جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے لیے غیب ہے، لیکن ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے، کیونکہ اللہ کا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کے تعلق سے کہ کافروں کے لیے جہنم تیار کر دی گئی ہے، اور جنت کے تعلق سے فرمایا اعدت للمتقین کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جنت بھی پیدا کر دی گئی، جہنم بھی بنا دیا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ تو محترم حضرات، تو دہریوں کا جو عقیدہ ہے کہ نو گاڈ نو ریلیجین، وہ خدا کے منکر ہیں، اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب اس دہریے کا چیلنج ہوا تو امام اعظم نے اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ پھر اب وہ وقت آیا، اب وہ دہریہ جو تھا، جو نو گاڈ جو نو ریلیجن کہہ رہا تھا، وہ اپنے وقت پر آ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف نہیں لائے، لوگوں میں وہ دہریہ چلانے لگا کہ تمہارا عالم، تمہارا مسلمانوں کا امام بھاگ گیا، وہ مجھ سے کیا چیلنج کرے گا، وہ مجھ سے کیا مناظرہ کرے گا۔ اب وہ چلانے لگا تو مسلمان پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، ہم ہار گئے، شکست کھا گئے۔ اتنی ہی دیر میں امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے۔ وہ دہریہ کہنے لگا کہ آپ اتنی دیر آنے میں لگا دیے۔ امام اعظم نے کہا ذرا سنو، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں آ رہا تھا تو میرے سامنے ایک دریا آ گئی، دریا مجھے پار کرنا تھا، دریا میں کوئی کشتی نہیں تھی، دریا میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جو میں دریا کو پار کروں۔ بس میں ٹھہرا رہا، سوچتا رہا، بس میری آنکھوں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹنے لگے، درخت کے تختے بچھنے لگے، آپس میں خود بخود کیلیں لگنے لگیں، اور وہ درخت کے تختے آپس میں خود بخود کشتی کی صورت اختیار کر لیے۔ اب میں اس کشتی میں بیٹھ کر، وہ کشتی خود چلنے لگی، میں چلایا نہیں، وہ کشتی خود چلنے لگی اور میں اس پر سوار ہو کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ دہریہ بڑا تعجب ہوا کہ اے امام آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا درخت خود بخود کٹ سکتا ہے؟ کیا خود بخود تختے آپس میں جڑ سکتے ہیں؟ کیا خود بخود تختے کشتی کی صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا کشتی خود بخود چل سکتی ہے؟ آپ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے فرمایا اے نادان، جب ایک کشتی بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتی، بغیر کسی چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو یہ ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ ساری کائنات بغیر کسی کے بنائے کیسے چل سکتی ہے؟ بغیر کسی کے بنائے کیسے بن سکتی ہے؟ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر اپنے سے بن نہیں سکتی، بغیر چلانے کے چل نہیں سکتی، تو یہ ساری کائنات جس میں ساتوں آسمان، ساتوں زمین ہیں، چرند و پرند ہیں، چاند و سورج ہیں، ستارے ہیں، یہ تمام کائنات کا جو نظام ہے یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے بغیر کسی کے چلائے؟ یہ عقلی دلیل تھی، عقل میں سمجھ میں آنے والی دلیل تھی۔ دہریہ مان گیا، شکست کھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب آئیے علمی دلیل یہی ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے، اور اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ اب اللہ کے ایک ہونے پر کئی باطل فرقوں کے الگ الگ عقیدے۔ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ان کے کئی بت ہیں، 360 بت انہوں نے کعبہ معظمہ میں عبادت کے لیے بنائے رکھے تھے، اور اس کے علاوہ عیسائی لوگ 3 خدا مانتے ہیں، 3 خدا مان کر مشرک ہوئے۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اللہ 2 3 نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں،
وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ صمد کہتے ہیں، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، وہ صمدانیت کی صفت رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، سب اس کے حاجت مند ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہر ایک کائنات میں جو بھی چیز وجود پاتی ہے، وجود پائی اور وجود پاتی رہے گی، ہر ایک چیز اپنے وجود میں خدا کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، اللہ تعالیٰ ابد تک رہے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کہتے ہیں کہ جو ازلی ہو اور ابدی ہو، یعنی جس کا نہ کوئی سٹارٹ ہو نہ کوئی اینڈ ہو، وہ ازلی اور ابدی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی ذات قدیم ہے، واجب الوجود ہے کہ اس کا وجود ہر آن و لحظہ ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا وجود منقطع نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذات و صفات کو تعطل نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذات و صفات ختم نہیں ہو سکتے، زائل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب جس کو جیسے چاہے اللہ وجود عطا فرماتا ہے، تو اللہ کن کہہ کے کائنات کو پیدا فرماتا ہے۔ اللہ نے کن کہا تو کائنات وجود میں آ گئی۔ تو اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ خدا کسی کی اولاد ہے۔ محترم حضرات، اس میں مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ اور یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسے عقیدوں سے محفوظ رکھے۔ یہ ان کا عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو رد کرتے ہوئے جو انہوں نے پوچھا تھا کفار مکہ نے کہ خدا کا نسب نامہ کیا ہے، کہ خدا کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، خدا کے بیٹے کون ہیں، یہ تمام چیزیں جو انہوں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ جواب میں ارشاد فرمایا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ محترم حضرات، اگر بفرض محال مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کا قدیم ہونا زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم وہ ذات ہوتی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب اللہ کو ہم کسی کا بیٹا مانیں یا اللہ کو ہم کسی کا باپ مانیں تو یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو محترم حضرات، جب یہ بات معلوم ہوئی تو آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی ایگزامپل نہیں ہے۔ ہم ایگزامپل نہیں دے سکتے کہ خدا کی طرح، خدا کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھ لو، خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ خدا کی ذات میں ہم غور کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری عقل اتنی حیثیت ہی نہیں رکھتی کہ ہم خدا کی ذات کو سمجھ سکیں، خدا کی شان تنزیہ کو سمجھ سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت جنہیں عطا کی، علم کی دولت جنہیں عطا کی، تو وہ لوگ اللہ کی صفات میں غور کرتے ہیں۔ اللہ کی صفات میں جب غور کریں گے تو اللہ کی ذات کا پتہ چلتا ہے۔
تو محترم حضرات، اللہ کی ذات کا ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی ذات کیا ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ کے صفات سمجھ سکتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اس کا ہم پلہ اس کے برابر کوئی نہیں۔ معبودان باطلہ جو ہیں، جھوٹے خدا جو ہیں، جو غیر مذہب جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خداؤں کو بنایا اور اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی مثال بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر ہونے کے لیے یہ تمام چیزیں رکھنا ضروری ہے؟ وہ کیا کیا ہیں سنیں۔ اللہ نہ کھاتا ہے، اللہ نہ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے غافل بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو یکساں جانتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ کسی سے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو سکتا، اور اس کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا۔ وہ ایسا خدا ہے کہ اس نے ساری کائنات کو بنایا، اور وہ ایسا خدا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایسا خدا ہے جو کبھی بیمار نہیں ہوتا، وہ ایسا خدا ہے جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوتا، وہ ایسا خدا ہے جس میں تغیر و تبدل، جس میں کسی بھی قسم کے چینجز آ ہی نہیں سکتے۔ وہ ایسا خدا ہے جس نے پوری کائنات کو جیسا چاہا جب چاہا بنا دیا، اور پوری کائنات میں جب چاہے جیسے چاہے اللہ اس میں تصرف کرے۔ ہمارا خدا ایسا خدا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کوئی چیز ہڈن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر فرمایا گیا کہ ہمارا خدا ارحم الراحمین ہے، ہمارا خدا فاعل حقیقی ہے۔ ایسے خدا کی مثال کیسے ہم دے سکتے ہیں؟ ایسے خدا، ہمارا خدا بے مثل و بے مثال ہے، ہمارا خدا جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی ایگزامپل نہیں، ہمارا خدا ایسا خدا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ تو محترم حضرات، یہ رہا سورۃ الاخلاص۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، جو انسان اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ، جب اس سورت کو جو انسان کثرت سے پڑھتا ہے، یہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ بن معاویہ المزنی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل، وہ کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کو بھیجا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، انہیں سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی اور وہ اس سورت کو کثرت سے پڑھا کرتے۔ تو اس سورت سے محبت ہونی چاہیے اور اس سورت کو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔